یہ کہانی ہے سگریٹ کی اور سگریٹ بنانے والے کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ کس نے بنائی تھی؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اسموکنگ کی وجہ سے مرنے والے لوگوں کے لیے اس شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس وقت جو یہ سگریٹ استعمال کی جا رہی ہے پہلی دفعہ جیمز ڈیوک نے بنایا تھا۔ جیمز ڈیوک نہ صرف سگریٹ کو اس کی موجودہ شکل دینے کے ذمہ دار ہیں بلکہ انہوں نے سگریٹ کی مارکیٹنگ اور ڈیلیور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، جس سے ساری دنیا میں اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا۔ سن 1880 میں 24 سال کی عمر میں ڈیوک نے ہاتھ سے بنی سگریٹ کے کاروبار میں قدم رکھا، جو اس وقت بہت بڑا کاروبار نہیں تھا۔ نارتھ کیرولائنا کے شہر ڈرہم میں کچھ لوگوں نے مل کر ڈیوک آف ڈرہم کے نام سے سگریٹ بنائے، جس کے دونوں کونوں کو موڑ کر بند کیا جاتا تھا۔ 2 سال بعد ڈیوک جیمز بونسک نامی ایک لڑکا جو ایک مکینک تھا اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، جس کا کہنا تھا کہ وہ مشین سے سگریٹ بنا سکتا ہے۔ ڈیوک کو بونسک کی اس بات میں کاروبار کا ایک اچھا موقع دکھائی دیا۔ انہیں یقین تھا کہ ہاتھ سے بنائی جانے والی چھوٹی یا بڑی سائز کی سگریٹ کی جگہ لوگ مشین سے بنی ایک ہی شکل کی سگریٹ پینا پسند کریں گے۔ ساتھ ہی اس وقت ڈیوک کی فیکٹری میں جہاں لڑکیاں ایک شفٹ میں ہاتھ سے تقریباً 200 سگریٹ بناتی تھیں، وہیں پر اس نئی مشین سے ایک دن میں 1,20,000 سگریٹ تیار ہونے لگے، جبکہ اس وقت امریکہ میں صرف 24,000 سگریٹ کی ہی کنزپشن ہوتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ سگریٹ کی پروڈکشن زیادہ تھی لیکن فروخت کم ہو رہی تھی، اس لیے ڈیوک کو اب سگریٹ فروخت کرنے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے تھے۔ جیمز نے کیا کہ گھڑ دوڑ کو سپانسر کرنا شروع کیا، مقابلہ حسن میں مفت سگریٹ تقسیم کرنا شروع کیے اور جرائد میں اشتہار دینا شروع کیا اور مختلف جگہوں پر اشتہارات دینا شروع کیے۔ امریکہ میں پاؤں جمانے کے بعد جیمز ڈیوک نے برطانیہ کا رخ کیا۔ سن 1889 میں ہی سگریٹ کی مارکیٹنگ پر انہوں نے $8 لاکھ خرچ کر دیے۔ صفائی سے بنی سگریٹ اور ان کی صحیح مارکیٹنگ جیمز ڈیوک کی ابتدائی کامیابی کی یہی 2 وجوہات تھی۔ ایک ایڈورٹائزمنٹ میں اس بات پر بہت زور دیا گیا کہ ہاتھ سے اور سلائیوا کے استعمال سے بنائی جانے والی سگریٹ کے مقابلے میں مشین سے بنائی سگریٹ زیادہ صفائی سے بنائی جاتی ہے، اور جیمز ڈیوک کی امید کے عین مطابق لوگوں کو مشین سے بنی سگریٹ ہی زیادہ پسند آئی۔ امریکہ میں پاؤں جمانے کے بعد جیمز ڈیوک نے برطانیہ کا رخ کیا۔ سن 1902 میں انہوں نے برطانیہ کے امپیریل ٹوبیکو کمپنی کے ساتھ مل کر برٹش امریکن ٹوبیکو نام کی ایک کمپنی بنائی۔ کمپنی کی طرف سے فروخت کی جانے والی سگریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، صرف مختلف کنزیومر کے حساب سے ان کی پیکیجنگ اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی بدلی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ میکڈونلڈز اور سٹار بکس کے طور پر آج ہم جسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں، اس کے فاؤنڈر ڈیوک اور ان کی سگریٹ تھے۔ دنیا بھر میں آج بھی اسموکر کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ویل نون کنٹریز میں بھی سگریٹ کی ڈیمانڈ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسموکنگ کو روکنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو اگلے 30 سال میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ شاید یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہو کہ 1930 تک سگریٹ بطور میڈیسن استعمال ہوتا تھا، لیکن کیا اس سب کے لیے جیمز بکنن ڈیوک کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اسموکنگ کی وجہ سے لنگس کا کینسر ہوتا ہے 1930 کی دہائی تک اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، جبکہ جیمز ڈیوک کی موت 1925 میں ہوئی، یہاں تک کہ اس وقت سگریٹ کو صحت کے لیے فائدہ مند بتا کر ایڈورٹائز کیا جاتا تھا۔ سن 1906 تک سگریٹ میڈیسن کے انسائکلوپیڈیا میں شامل تھی۔ ٹوبیکو کنٹرول میگزین کے ایک حالیہ مضمون میں رابرٹ پروکٹر لکھتے ہیں کہ تمباکو کی صنعت کے لیے کئی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جن میں انہیں فروخت کرنے والی دکانیں، اشتہاری کمپنیاں، سگریٹ پیکٹ ڈیزائن کرنے والے، اداکار جو ایڈورٹائز کرتے ہیں اور کمپنی میں کام کرنے والے لوگ سب شامل ہیں۔ اردن گڈمین کہتے ہیں کہ جیمز ڈیوک ہیرو بھی ہیں اور ویلن بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بازار انسانی نفسیات اور اشتہارات کی دنیا کی سمجھ کے لحاظ سے وہ ہیرو ہیں، لیکن سگریٹ اور تمباکو نوشی سے متعلق تنازعات سے یہ سب چھپ جاتا ہے۔ گڈمین کہتے ہیں کہ جیمز ڈیوک نے دنیا کو سگریٹ دی اور یہی سگریٹ 20ویں صدی کا مسئلہ ہے۔ سگریٹ اس وقت دنیا بھر میں شاید سب سے زیادہ بدنام مصنوعات میں سے ایک ہے۔ سن 2000 تک کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں لنگس کے کینسر سے ہر سال تقریباً 10 لاکھ افراد کی ڈیتھس ہو رہی ہے، اور ان میں سے تقریباً 85% لوگوں میں اس کینسر کی وجہ صرف اسموکنگ تھی۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ رابرٹ پراکٹر کہتے ہیں انسانی تہذیب کی تاریخ میں سگریٹ سب سے خطرناک مصنوعات ہے۔ 20ویں صدی میں تمباکو نوشی کی وجہ سے تقریباً 10 کروڑ لوگ مر چکے ہیں۔